السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن پارہ نمبر 10 سورہ انفال آیت نمبر 45 سے 48 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم فئۃ، جب تم ملو ایک گروہ سے، فاثبتوا تو جمے رہو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور ذکر کرو اللہ کا بہت زیادہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، نہ آپس میں جھگڑو، فَتَفْشَلُوا، تو تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور چلی جائے گی تمہاری ہوا شان، وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، نہ تم ہونا ان لوگوں جیسے، خرجوا من دیارہم، جو نکلے اپنے گھروں سے، بطرًا، اتراتے ہوئے، ورئاء الناس، اور دکھاوا دکھاتے ہوئے لوگوں کو، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور اللہ جو وہ عمل کرتے اس کو گھیرنے والا ہے۔ وَإِذ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب خوبصورت بنا دیے ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال، وقال، اور اس نے کہا، لا غالب لکم اليوم، نہیں غالب آنے والا تم پر آج، من الناس، لوگوں میں سے کوئی، وإنی جار لکم، اور بے شک میں تمہارا ساتھی ہوں۔ فلما تراءت الفئتان، تو جب آمنے سامنے ہوئے دو گروہ، نکصوا علی عقبیہ، بھاگا اپنی دونوں ایڑیوں پہ، قال انی بریء منکم، کہنے لگا میں بری الذمہ ہوں تم سے، انی اری ما لا ترون، بے شک میں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی سمجھا دیا ایمان والوں کو کہ جب کسی دشمن کے گروہ سے ملو تو ثابت قدم رہو، کیونکہ جنگ احد میں اور جنگ بدر میں جو منافق تھا ان میں، وہ اپنی کچھ لوگوں کو لے کے اینڈ ٹائم پہ چلا جاتا تھا، دونوں جنگوں میں چلا گیا کہ مسلمانوں کی جو ہمت ہے وہ کم پڑ جائے اپنی تعداد کو دیکھتے ہوئے، تو مسلمانوں کو اس لیے ثابت قدمی کا حکم دیا گیا کہ آپ نے فرمایا لوگوں، دشمن سے ملنے کی یا دشمن سے جنگ کی تمنا نہ کرو، لیکن اگر ایسا موقع آ جائے تو واپس نہ مڑنا، اور یاد رکھو جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ اور آپ نے جنگ سے بھاگنے کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا، جتنی آپ نے ہلاک کرنے والی چیزیں بتائیں کہ ساتھ ہلاک کرنے والی چیزوں میں ان چیزوں سے بچو، جیسے ماں باپ کی نافرمانی ہے، جادو ہے، بھولی بالی عورتوں پر الزام لگانا ہے، شرک کرنا ہے، اس کے ساتھ ہی جنگ سے بھاگنا بھی ہے۔ تو ثابت قدم رہو، کیونکہ جو ثبات ہے نا وہ دوسروں کے لیے اور مسلمان کے اپنے لیے بہترین چیز ہے، کیونکہ جب ہم اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں اور ہم ثابت قدم نہیں رہتے تو پھر ہمارے لیے دین میں آگے ہونا اور اس میں ترقی کرنا اور اس کو زیادہ اچھے سے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جنگ سے اگر کوئی ایک بھی بھاگ جائے، پوری جنگ کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک دم سے سب کو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیوں بھاگ گیا، اور اس کو دیکھ کے کوئی بغیر سوچے سمجھے ہی سرپٹ بھاگ جاتے ہیں، تو ایک جیتی ہوئی جنگ ہاری جا سکتی ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اس کا حل کیا ہے؟ جمنے کے لیے اللہ کو بہت سارا یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور مسلمانوں کو ہمیشہ ہی دین کا کوئی بھی کام کرنے کے لیے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ پسند ہے کہ ہمیشہ انسان جو کام کرے چاہے وہ تھوڑا ہو اسے کرتا رہے،
شوق سے بڑے بڑے کام شروع نہیں کرنے چاہیے جس کو بعد میں ہم چھوڑ دیں۔ اس کی بجائے جو کام کرتے ہیں، جیسے فرائض تو ادا کرنے ہی ہیں، ان کے ساتھ اگر کوئی نفل پڑھتے ہیں اتنے ہی شروع کریں جتنے آپ ہمیشہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں کبھی کبھار کوئی زیادہ، جیسے لیلۃ القدر ہے یا اس طرح کا کوئی موقع، زیادہ پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن عام حالات میں جس کام کو شروع کیا جائے اسے ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ چھوڑنا گناہ نہیں ہے، لیکن کرنا بہت اچھا ثواب کا سبب ہے۔ اللہ راضی ہوتے ہیں اس چیز سے کہ کوئی ہمیشہ کے لیے ایک اچھا کام کرے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑو نہیں۔ جیسے مال غنیمت پہ تھوڑی کوئی بحث ہوئی ہوگی، یا عام زندگی میں بھی مسلمانوں کو مسائل پر کوئی اگر سمجھنے میں کسی کو کوئی چیز اور طرح لگ رہی ہے، دوسرے کو اور طرح لگ رہی ہے، اسی سے تو فرقہ بازی شروع ہو جاتی، اس لیے جھگڑے سے منع کیا گیا، کیونکہ ہر ایک انسان ایک جیسا نہ سوچ سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے۔ ہر ایک انسان کا اپنا اپنا مینٹل لیول ہوتا ہے، تو اس پر جھگڑا کرنے کی بجائے دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو بھی سننا چاہیے، اور اگر آپ کی پسند کا وہ نہیں ہے تو جسٹ اوکے، چھوڑیں اسے، اس کی سمجھ کے مطابق اگر وہ صحیح لگتا ہے تو اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ جو صحیح ہے ہم دونوں میں سے اس کو ہمیں اس کے لیے ہمارا شرح صدر کر دے۔ اس کی بجائے جھگڑ کے ایک دوسرے سے الگ ہو جانا اور یا پھر جھگڑتے رہنا اور بحثیں کرنا اور مناظرے کرنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ سے فتفشلوا، اللہ فرماتے تم بزدل ہو جاؤ گے۔ جب مسلمان ہی آپس میں جھگڑیں گے تو کسی اور کو کیا ہرا سکیں گے، کیسے شکست دے سکیں گے؟ کیونکہ کافر عموماً مسلمانوں کے مقابلے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، چاہے آپس میں وہ پھٹے ہوں۔ آج بھی جتنی طاقتیں ہیں مسلمانوں کے خلاف، جب کوئی بڑا معاملہ ہوتا ہے یا ان کے خلاف کوئی انہوں نے جنگ لڑنی ہوتی تو بہت سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں بلا وجہ، جن کے ساتھ مسلمانوں کا کوئی بیر بھی نہیں ہوتا، لیکن مسلمان کو ختم کرنے کے لیے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر یہ مسلمان ہی آپس میں پھٹے رہیں گے تو فرقہ بازی میں پڑیں گے تو ایک تو دین بدنام ہوگا، دوسرا ان کو فتح کرنا بہت آسان ہو جائے گا، کیونکہ ایک گروہ کو دوسرے سے کوئی ہمدردی نہیں ہوگی، وہ کہے گا مرتا ہے تو مرے، مجھے کیا، یہ تو ہمارے گروہ سے تعلق ہی نہیں رکھتا۔ تو یہ دین کبھی بھی نہیں چاہتا۔ ٹھیک ہے اختلافات اپنی جگہ، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایک اندر سے ہمارا رسول، ہمارا رب، ہمارا قرآن ایک ہے، تو اس میں ٹوٹ کے نہیں رہنا چاہیے۔ تو تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری جو ایک شان ہے نا، جو ایک روب ہے جس کے ساتھ اللہ نے مدد کی ہے اپنے نبی کی، وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ الگ الگ رہنے والے لوگوں کو توڑنا تو بہت آسان ہوتا ہے۔ اسی لیے اکثر جنگوں میں جو غداریاں ہوتی ہیں اور انسان ہار جاتا ہے باوجود جیتنے کے، اس کی وجہ یہی غدار لوگ ہوتے ہیں جو اپنا بھلا سوچتے ہیں، دوسرے کا نہیں، اجتماعی بھلا نہیں سوچتے، بڑے کینوس کو نہیں دیکھتے، صرف اپنی ذات کو دیکھتے کہ ہمیں کچھ مل رہا ہے یا ہماری تعریف ہو رہی ہے یا ہمیں کوئی نقصان نہیں ہو رہا، تو دوسرے کو ہوتا ہے تو ہو۔ یہ مسلمانی نہیں ہے۔ تو تمہارا جو ایک روب ہے، تمہاری ایک شان ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ اور یہ ایک اس وقت تو جنگ کے موقع پر یہ آیات نازل ہوئی، لیکن عام حالات میں بھی اگر گھروں میں جھگڑے ہوتے رہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے کٹ پھٹ کے رہیں، اس گھر کی بھی کوئی خوبصورتی نہیں۔ جس گھر میں اتفاق اور کسی بڑے کا احترام اور سارے معاملات مل کے طے ہوتے ہیں، اس کا ایک الگ سے روب ہوتا ہے اور اس کا ایک نام ہوتا ہے خاندان میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، میں اس کو جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ حق پہ ہوتے ہوئے، یعنی اپنا بدلہ لے سکتا ہے، سچا ہے، بلا وجہ اس پہ الزام لگ گیا ہے، اس وقت انسان کو تکلیف تو بہت ہوتی ہے کہ جس نے کوئی جرم نہ کیا ہو وہ تب بھی مجرم بن جائے، لیکن اس کا حل اللہ پھر ایک دن نکالتے ہیں کہ وہ سب کی نظروں میں اچھا بن جاتا ہے۔ اس کی بہت بڑی مثال یوسف علیہ السلام ہے، باوجود اس کے کہ سچے ہیں، باوجود اس کے کہ گھر سے گواہی مل چکی ہے، پھر بھی بغیر کسی جرم کے جیل میں ڈال دیے گئے، کوئی گلہ نہیں، شکوہ نہیں، مدتوں پڑے رہے۔ تو کس طرح اللہ نے پھر ان پر لگے ہوئے انہی
عورتوں کے لگائے ہوئے الزامات کو ان عورتوں کی منہ سے ہی صاف کروایا، کیونکہ یہ اللہ کا کام ہوتا ہے۔ ہم کہتے کیسے پتہ چلے گا اگلے کو کہ ہم سچے ہیں جب تک ہم نہیں بولیں گے۔ ایسے ہوتا ہے بعض دفعہ کہ آپ چپ رہیں تو آپ کے اوپر مزید 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 لوگ چڑھ دوڑتے ہیں اور آپ کو نرم اور یا پھر بغیر طاقت کے کمزور سمجھتے ہوئے بہت زیادتیاں کرتے ہیں، لیکن ہر زیادتی کا، ہر ظلم کا، ہر بے انصافی کا ایک ٹائم ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے صبر، برداشت نہیں، کیونکہ بہت سارے کام ہم برداشت کر کے کرتے ہیں، تو برداشت کی تو ایک حد ہوتی، صبر کا کوئی حد نہیں ہے، اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ اس کو ناپا جا سکے۔ آپ کو ایک بات بہت تکلیف دی ہے اور اس کے لیے یوسف علیہ السلام کو کی زندگی، لائف ہسٹری کو دیکھیں، وہ مووی نہیں جو دکھائی جاتی ہے، بلکہ ان کا صورت کا ترجمہ پڑھیں اور اس کو سوچیں کہ ایک انسان جو نبی کا بیٹا ہے، مستقبل میں بننے والا نبی ہے، انتہائی خوبصورت ہے، سمجھدار ہے، نیک ہے، شریف ہے، کسی بھی طرح اپنے مالک کا کے ساتھ برا کرنے والا نہیں، اس پہ اتنا بڑا الزام، جوانی جیل میں گزر جاتی ہے، اس سے بڑی کیا تکلیف۔ ہم کہتے ہیں کہ بس 2 دن 4 دن مہینہ سال گزر گیا، اسے پتہ کیوں نہیں چلا جس نے میرے ساتھ زیادتیاں کی۔ سوچیں سال ہا سال جوانی گزر گئی ہے، لیکن اللہ نے جیل سے نکال کے سیدھا تخت پر بٹھایا، پورے ملک میں جہاں چاہیں لے لیں جگہ، جہاں چاہیں رہ لیں، پورا ملک آپ کے انڈر آ گیا۔ اور کہاں جیل کی بے عزتی، جیل تو جیل ہی ہوتی ہے، کسی کو 10 دن اپنے کمرے میں ہی رہنا پڑ جائے، اسے پتہ چل جائے کہ اس سے بات کرنے، باہر کی فضا نہ دیکھ سکے، آسمان نہ دیکھ سکے، کتنی تکلیف دے۔ اور پھر اپنے باپ سے تو پہلے ہی دور ہیں، بھائی تو پہلے ہی پھینک کے چلے گئے، اوپر سے ایسے حالات۔ بہت کچھ ہے اس میں سیکھنے کے لیے، جنہیں لگتا ہے کہ بس ہماری بس ہو گئی، سمجھے وہ برداشت کر رہے ہیں، صبر نہیں کر رہے ہیں۔ صبر ہوتا ہے کہ نیگیٹو حالات میں نو ریئیکشن، خاموش، الحمدللہ، ان اللہ مع الصابرین، تو اللہ ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ نہیں سمجھے کہ ہم اکیلے، کون ہمیں دیکھ رہا ہے، کون ہمیں جانتا ہے، کوئی ہمارے پاس بھی نہیں، کوئی ہمیں سمجھ سکتا بھی نہیں، وہ ہے نا سب کچھ سمجھنے والا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں جیسے نہ ہونا، ریاکار، جو بڑے اکڑتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے تھے اور لوگوں کو دکھاوا دکھا رہے تھے، اور اللہ کی راہ سے روکنے والے وہ لوگ تھے۔ کیونکہ ابو جہل جب مکے سے آیا تھا اپنے قافلے کو بچانے کے لیے، تو بہت شان و شوکت سے اور شور شرابے اور میوزک اور باجے گاجے کے ساتھ نکلا تھا کہ آج مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن اسے جب پتہ چل گیا کہ قافلہ واپس چلا گیا، لوگوں نے کہا کہ ہم بھی واپس چلیں گے، کہنے لگا نہیں، بدر کے مقام پہ پہنچ کے ہم خوشی منائیں گے اور انجوائے کریں گے اور شرابیں پئیں گے اور ناچ گانے ہوں گے، پھر جائیں گے۔ اب ہم گھروں سے نکل کے آئے ہیں، اب ایسے نہیں جائیں گے، مسلمانوں پر بھی اور قبیلوں پر بھی ہمارا روب پڑے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان جیسے نہ ہونا، جن کی سوچیں ہی صحیح نہیں تھیں، اسے پتہ نہیں تھا میری تو موت اس میدان میں لکھی ہے اور میں خوشیاں منانے جا رہا ہوں۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، جو وہ کر رہے تھے اللہ کے گھیرے میں تھے۔ اور ایک قبیلہ بنو کنانہ تھا جن کے بارے میں انہیں فکر تھا یہ مسلمانوں کے ساتھ نہ مل جائے، کیونکہ ان کی دشمنی تھی اس قبیلے سے۔ تو اس قبیلے کے سردار کی شکل میں شیطان بیچ میں آیا، کہنے لگا لا غالب لکم اليوم، آج کوئی غالب آنے والا نہیں، ہماری طرف سے بے فکر رہو، میں تمہارا ساتھی ہوں، لڑو ان مسلمانوں سے، ختم کر دو ان کو، تسلیاں دیں، ان کا حوصلہ بڑھایا۔ جب جنگ کا نقشہ ہو گیا تو اللہ فرماتے فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ، جب اس نے مسلمانوں کے ساتھ فرشتوں کا گروہ دیکھا کہ آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں، ان کا خیال ہے کہ گئی، اپنی ایڑیوں کے بل بھاگ نکلا۔ تب ابو جہل نے کہا اب کہاں جا رہے ہو ہمیں چھوڑ کے؟ کہنے لگا انی بریء منکم، میں تو تم سے بری ہوں،
انی اریٰ ما لا ترون، مجھے تو وہ کچھ دکھائی دے رہا ہے جو تمہیں نہیں دکھائی دے رہا، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ بڑی سخت سزا دینے والا۔ یہ صرف اس نے الفاظ کہے تھے، وہ ڈرنے والا نہیں بنا تھا۔ خلوص دل سے ڈرنا پڑتا ہے۔ اگر زبان سے کوئی کہہ بھی دے کہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اور وہ صحیح معنی میں معافی نہ مانگے، تو پھر اس کا یہی حال ہوتا ہے کہ اسے ثبات نہیں ہوتی، جو ہی ذرا سی کوئی تکلیف اس کو نظر آتی بھاگ نکلتا ہے۔ ایسے ہی اس نے شیطان نے کیا۔ تو بہت سارے لوگ شیطان کے روپ میں ہمیں آتے ہیں ہمارے لیے غلط کاموں کو صحیح کرنے کے لیے، مزین کرنے کے لیے، تو انہیں پہچاننا ہے۔ اور اللہ سے بھی دعا ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ ہمیں سچ کو سچ کر کے دکھا جو ہے بھی سچ، اور جو برا ہے وہ برا لگے، یہ نہ ہو کہ ہمیں سمجھ ہی نہ آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔